بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قوم کی آواز میں آج میں آپ کو اور دوسری آوازوں کے بارے میں بتاؤں گی جس کا تعلق ہماری قوم کی آوازوں سے نہیں ہے، لیکن ہاں ہماری قوم کی آوازیں یا چیخیں نکل سکتی ہیں اگر یہ خبر سن لی جائے تو۔ ایک خبر جو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایلینز یعنی خلائی مخلوق اب زمین پر آنے والے ہیں، اس کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ 8 یا 10 دسمبر کی کوئی ڈیٹ ہے، اس پہ وہ خلائی مخلوق خلا سے اپنی اڑن تشتری میں زمین کا رخ کرے گی، زمین پر پہنچے گی اور یہاں پر آپ کو وہ خلائی مخلوق دکھتی چلتی ہوئی، پتہ نہیں شاید کھاتی ہوئی یا جو ان کے ٹریٹس ہیں پرسنالٹی کے وہ سارے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ سب تمام معاملات جو ہمارے ہیں، جو ہم جس سے نمٹ رہے ہیں، جتنے ہمارے چیلنجز ہیں، جتنی ہماری مہنگائی ہے، سیلاب ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاید آپ کو یہ خلائی مخلوق بھی اب ایک چیلنج کے طور پر ملے۔ اور جب یہ زمین پر اترے گی تو آپ سوچیں کہ آپ نے جتنے فلمی ڈرامے اور چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جس میں آپ کو خلائی مخلوق نظر آتی ہے، بچپن سے لے کر ابھی تک ریکال کر لیں، میرے خیال میں کوئی خوشخبری لے کر تو وہ آتے نہیں ہیں، نہ کوئی ایسی خبر لے کر آتے ہیں کہ جو آپ کو چونکا دیں یا خوش کر دیں یا آپ کی حکومت کو بحال کر دیں یا مہنگائی کم کر دیں یا ہمارے چیلنجز کو کم کر دیں۔ ہمیشہ جب کوئی مخلوق خلا سے آئی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان وہ لائی ہے جس نے سب کو سب بھونچال پیدا کر دیا ہے اور سب کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ تو یہ بارہا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے باقی تمام وائرلز، بیماریاں، پریشانیاں ہم تک آ گئی ہیں، اسی طرح اب یہ ایلینز اپنے اس ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ خلائی مخلوق جو ایک بالکل مختلف دکھنے والی مخلوق ہے، یہ زمین پر وارد ہو رہی ہے، زمین پر آ رہی ہے، اڑن تشتری کے تھرو یہ انٹر ہوگی زمین پر۔ کہاں آئے گی، کس ملک میں آئے گی؟ پاکستان آ جائے گی۔ پاکستان آئے گی تو کہاں لینڈ کرے گی؟ آخر کیا سمندر میں ہی اپنی اڑن تشتری کو، جس طرح ہم نے دیکھا ہے اس کو، اسپیس شپ کو وہاں پر بہا دیں گے، خود یہاں پر رہ جائیں گے؟ اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ کون سے ویپنز ان کے پاس ہوں گے؟ کون سے اور آلے ان کے پاس ہوں گے؟ کیا یہ جادو کرتے ہوں گے؟ یہ ایسی بڑی ساری باتیں میں اور آپ سن رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت میں آپ کو بیان کرتی چلوں۔ دیکھیے، ایک ہے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین، ایک یہ ہے نیشنل ایسٹرونومی کی، ایک ہے انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین IAU ڈارک اسکائز، اور ایک اور ایسوسی ایشن ہے ڈارک اسکائز کی۔ یہ مختلف وہ آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرتی ہیں۔ ان کے تحت غور سے سنیے گا، انہوں نے اب تک جتنے سروے کیے ہیں، انہوں نے ملکی وے میں جو ہمارا یہ پورا اسپیس ہے اس میں جتنے سرویز کیے ہیں، جتنی باڈیز دیکھی ہیں، جتنی باڈیز پر یا جتنے پلانٹس اور ڈسکور کیے ہیں، اور ان میں یہ کوشش کی ہے جاننے کی کہ آیا اس میں جان ہے، آیا اس میں زندگی بستی ہے، آیا اس میں وہ کمپوننٹس اور ایلیمنٹس ہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہاں زندگی کے کچھ اثرات ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو ٹیلیسکوپ جس کے تھرو یہ دیکھا جاتا تھا وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے کلیپس ہو گیا ہے، وہ بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ اور باقی بھی جتنی ٹیلیسکوپک چیزیں ہیں یا جتنی ریسرچ انوائرمنٹ ہے اس سے جو ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جی کوئی ایلینز نہیں ہے اور کوئی ایلین زمین پر نہیں آئیں گے، اور کسی قسم کی کوئی ایسی مخلوق ہے ہی نہیں۔ اب تک جتنے اسکائز ہم نے دیکھ لی، اب تک جتنے جو ہمارے قابو آتا گیا ہے یا ہماری ایکسس میں آتا گیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایلینز نہیں ہے۔ بہرحال کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک ملکی وے جو ہے، یہ تو ایک وہ آربٹ ہے یا اسپیس ہے، یا ہم ایک اس کی بات کرتے ہیں گیلیکسی کی، لیکن اس طرح کی 2 کروڑ گیلیکسی ہیں۔ ہمارے رب کائنات نے تو کتنا کچھ بنا رکھا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے۔ اگر آج میں زمین پر بیٹھی ہوں اور میں یہ ارادہ کروں کہ مجھے ایک پلانٹ ہے ہمارے سولر سسٹم میں جس کا نام پلوٹو ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو غالباً کوئی 70 سے 90 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ اتنی تو انسان کی زندگی نہیں ہے۔ آپ 1 سال کی عمر میں بھی ٹریول کرنے لگیں گے تو 70 سال میں کہاں جا کے آپ پہنچیں گے؟ اتنا بڑا یہ راستہ ہے۔ اسی طرح دوسری اور گیلیکسیز بھی ہیں۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی فیصلے ہیں، وہاں کوئی جان بستی ہے نہیں بستی ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے یا نہیں، یہ تو وہی رب کائنات جانتا ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن اس وقت جتنی انسان کو سائنٹیفک نالج پہنچی ہے، جس قدر ناسا کام
کر رہا ہے، جس طرح ہمارے یہاں اسپیس اینڈ سائنس کے ادارے کام کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں یہ ڈارک اسکائز ایسوسیشن ہے یا دیگر اور انٹرنیشنل ایسوسیشنز ہیں یہ کام کر رہی ہیں، ان کا ایک متفقہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز آئے، اور ان کے تحت ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ ایسی کوئی اسپیس شپ ہے، نہ ایسے کوئی ایلینز ہیں، نہ ایسی کوئی مہارت ہے، نہ ایسی کوئی جاندار چیز ہے. ان کو تو جان ہی اب تک نہیں نظر آئی ہے کہ کہیں زندگی کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں نا، ان کو وہ آثار بھی نظر نہیں آئے ہیں. تھوڑا بہت کبھی ریسرچ سے کچھ سامنے آ جاتا ہے، اس پہ پروب کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی سکسیس نہیں آئی ہے. تو یہ جتنا کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اور جتنی تیزی سے یہ وائرل ہو رہا ہے اور بتا رہے ہیں مختلف منہ بنا کے، وہ ٹرائی اینگولر منہ بنا کے، بڑی بڑی آنکھیں بنا کے کہ یہ خلائی مخلوق انٹر ہو رہی ہے، تو ایسی کوئی خلائی مخلوق انٹر نہیں ہو رہی ہے. یہ میں اور آپ ہی ہیں جو زمین پہ بس رہے ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، اور یہ میں اور آپ ہی ہیں جو پاکستان میں ہونے والی ساری زیادتیوں کو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. سو ود دیٹ اپنا خیال رکھیے، ایلینز کو نہ یاد کیجیے، یہاں تو اپنے ایلینز بن گئے ہیں آج کے دور میں، وہ ان کو جا کے دیکھ لیجئے تو جو ایلینز کو دیکھنے کا مزہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. ود دیٹ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.